الحمدللہ میرا پہلا ناول پبلش ہو چکا ہے، اور یہ صرف میرا لمحہ نہیں ہے بلکہ میرے رب کا کرم ہے۔ میں اس پاک ذات کی انتہائی شکر گزار ہوں جس نے ہر لمحے ہر موڑ پر میری مدد کی۔ کہتے ہیں کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح عورت کی کامیابی کے پیچھے بھی کسی مرد کا سہارا ہوتا ہے۔ کبھی بھائی کی دعائیں، کبھی بیٹے کی مسکراہٹ، کبھی شوہر کا اعتماد اور کبھی باپ کی شفقت ہوتی ہے، اور میری کامیابی کے پیچھے میری ماما کی دعائیں اور میرے بابا کا یقین ہے۔ یہ کتاب میرا خواب نہیں بلکہ ہمارے خوابوں کی تعبیر ہے، دل سے رب تک۔ کہاں کمال لکھتی ہوں، کہاں شفاف لکھتی ہوں، میرا وجود تو مٹی ہے، میں خود کو خاک لکھتی ہوں۔ یہ ناول لکھنا بالکل آسان نہیں تھا، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں ریزن ہے اتنے، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہی ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے۔ یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ یہ کتاب دل سے رب تک کیا ہے؟ یہ 4 کہانیاں نہیں، 4 قبریں ہیں جن میں دنیا دفن ہو چکی ہے اور رب کی صدا زندہ ہے۔ لبیک اے نفس گمگشتہ ایک قبر کی کہانی ہے، جسم کی نہیں، نفس کی۔ یہ صدا ہے جو ہر رات تمہارے اندر گونجتی ہے مگر تم سنتے نہیں۔ امید کا سفر، ایک لڑکی جو اپنے آپ کو انسانیت پر قربان کر دیتی ہے تاکہ دنیا بچ جائے اور وہ خاموشی سے فنا ہو جائے۔ سنڈریلا مر چکی ہے، ایک عورت کی بیداری جو اب شہزادوں کی محتاج نہیں ہے، وہ خود روشنی ہے اور خود چراغ ہے، وہ خود اپنی آزادی ہے۔ خوابوں کا کفن، حرام رشتوں کی آگ سے جلی ہوئی روح جو آخر کار رب کی طرف پلٹتی ہے، کفن پہن کر مگر جاگ کر۔ میری تمنا لوگ میرا نام بھول جائیں مگر یہ صدا باقی رہے۔ لبیک کہو تاکہ روشنی جاگے۔ میری تحریر تب مکمل ہوگی جب تم اپنے نفس کی قبر کھودو گے اور رب کے قدموں میں جھک کر کہو گے، یا رب مجھے دنیا نہیں بس تو چاہیے، میں فنا چاہتی ہوں تاکہ رب کا ذکر باقی رہے۔ میں چراغ نہیں صرف راہ